آج میں جاپان کے شہر ٹوکیو میں موجود ہوں اور آپا ہوٹل میں اپنے میزبان بڑے بھائی جناب اصغر حسین صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اتنے مشفق بھائی کو ہم سے ملایا۔ جب میں دہلی سے جاپان کے لیے روانہ ہوا تو میری ملاقات صرف ناصر ناگاکاوا صاحب سے تھی۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جاپان میں غیر مقیم پاکستانیوں میں سب سے معزز ہستی آپ کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہ ہوگی۔ میں نے کہا مجھے شرمندہ نہ کریں، اتنی معزز ہستی کو نہ بھیجیں، ہم خود آ جائیں گے۔ کہا انہوں نے کہ یہ ان کی خود خواہش ہے کہ اتنی دور سے آئے ہوئے مہمانوں کا ہم استقبال کریں، اور یقیناً ہم ایئرپورٹ پہ موجود جب اپنے بھائی سے ملے تو جو ناصر ناگاکاوا صاحب نے کہا تھا مجھے لگا کہ انہوں نے بہت کم کہا تھا، اس سے اور زیادہ کہنے کی بات تھی، کیونکہ آپ میرا خیال ہے جاپان میں تقریباً 27 سال سے ہیں، اور جاپان میں اسلام کے حوالے سے جو کچھ کام آپ لوگوں نے کیا ہے وہ بہت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ دیکھ کر یہ حیرت و استعجاب میں اب تک پڑا ہوا ہوں۔ اور یہی میں آج آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے کن مشکلوں میں کن دشواریوں کی بعد آپ یہاں تک پہنچے کہ جاپان میں ایک مسجد نہیں تھی لیکن آج سینکڑوں مساجد یہاں موجود ہیں۔ تو ہمارے بڑے بھائی جناب اصغر صاحب، میں آپ سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ جاپان میں کتنے دنوں سے ہیں؟ میں جاپان 1984 26 اکتوبر کو آیا تھا جی، اور اس کے بعد جو ہے میں نے یہاں دوسرے دن شادی کری، کیونکہ یہ شادی میری جو تھی آلریڈی ارینج تھی پہلے۔ اچھی بات ہے۔ اس کے بعد 4 اور 4.5 سال میں نے رابطہ عالم اسلامی کا جو مرکز ٹوکیو میں مرکز تھا جی اس میں کام کیا۔ جی اس وقت ٹوکیو میں صرف ایک سعودی عربیہ کی حکومت کی طرف سے ایک انسٹیٹیوٹ تھا جس میں سارے مسلمان نماز پڑھا کیا کرتے تھے۔ ایک مسجد تھی جو کہ 1933 میں ترکوں نے بنائی تھی، اور اس مسجد کو بوسیدہ زیادہ ہونے کے اوپر گورنمنٹ آف جاپان نے اس میں انٹری بند کر دی تھی۔ یہاں کے یہ تقریباً 1981 کے اندر۔ اچھا اچھا جی۔ اور پھر جب یہاں پہ جو بھی چیز مسجد ہو یا کوئی نارمل بلڈنگ بھی ہو، اگر گورنمنٹ آف جاپان اس کے لیے منع کر دے تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اسے استعمال نہیں کیا جاتا۔ شروع کا زمانہ مسلمان جو تھے وہ بہت کم تھے، اور ہم لوگوں نے یہاں پر دین کے حوالے سے بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، مگر الحمدللہ 1986 میں 84 اور 85 کے بعد ایک آئل ریولیوشن تو دنیا میں آ چکا تھا۔ مڈل ایسٹ سے جو لیبر طبقہ وہاں سے نکالا گیا، کچھ اس میں سے پاکستانی کچھ 40 اور 50 ہزار کے قریب وہ جاپان کی طرف آ گئے، اور انہوں نے یہاں مختلف کمپنیوں میں جاب شروع کر دیا۔ وہ ایک اسلام کو ایک اسٹرینتھ مل گئی مین پاور کی، اس کے ساتھ ان لوگوں نے اپنی یعنی جو اپنے انہوں نے جو یہاں پہ کام کیے ہیں اسلام کے لیے، وہ اپنی جان سے بھی کی اور اپنے مال سے بھی کی۔ بہت سارے لوگوں کا تو ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی مسجد یا کسی دینی ایکٹیویٹیز کے لیے کام ہوتا تھا تو لوگ اپنی پورے مہینے کی تنخواہ لا کے ہمیں دے دیا کرتے تھے کہ یہ ہماری پورے مہینے کی تنخواہ بہت جانساری ہے، حقیقت ہے، بہت بڑی جانساری۔ اس میں یہاں پر اگر ایک صاحب کا نام نہ لوں اپنے انٹرویو میں تو زیادتی ہوگی۔ یہاں پہ بڑے ہمارے دوست، ہمارے بزرگ اور ہم سے سینئر ساتھی رئیس صدیقی صاحب کا اسلامک ایکٹیویٹیز میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اچھا اچھا، کل آپ ذکر کر رہے تھے جن کا میں کل بھی ذکر کر رہا تھا۔ اور تقریباً موسٹلی جتنی اسلامک ایکٹیویٹیز میرے اور رئیس صدیقی صاحب کے ساتھ ہوئی مل جل کر، جو ہم نے ایک گروپ بنا کے کیا، وہ قابل تحسین ہے، اور میں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے رئیس صدیقی صاحب رئیس بھائی کو میں جو ہے اس میں زیادہ ترجیح دیتا ہوں۔ 1987 15 دسمبر کو جو مسجد جو کہ کھڑی تھی، اس میں یہاں پر ایک بڑے پرانے پاکستانی جہاں رہتے ہیں اور آج کل عربک اسلامک انسٹیٹیوٹ میں جو سعودی عربیہ نے بنایا ہے اس میں مؤذن کا بھی کام کرتے ہیں، تو ہم نے جا کے اس کی وہاں پر پوری ویڈیو بنائی، اور اس کے نیکسٹ منتھ سے اس مسجد کو جو ہے شہید نہیں بلکہ توڑا اس لیے گیا کہ یہاں پہ نیا پروجیکٹ نئی مسجد بنائی جائے گی۔
اس میں کچھ چھوٹے موٹے ہنڈر ضرور آئے، اور اس ہنڈرز کو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، وہ اختلافات جو تھے وہ ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اور ہم نے 2000 کے اندر اس مسجد کا بنانے کا دوبارہ سے شروع کیا، اور مسجد اب الحمدللہ جیسے آپ نے دیکھی، ہم لوگوں نے آج وہاں ظہر کی نماز بھی پڑھی، ٹوکیو کی وہ ٹوکیو جامعہ کے نام سے، کیونکہ یہی مسجد تھی جو ترکوں نے 1933 میں بنائی تھی۔ اس وقت بھی یہ جامعہ کی تھی، اس کا نام تھا جامعہ محلہ جامعہ۔ محلہ جو ہے، جو ہمارے یہاں کا اردو کا محلہ، وہ اصل میں ٹرکش لفظ ہے، تو محلہ جامعہ کے نام سے بنائی گئی تھی۔ اس کو جو ہے ابھی بھی تو ٹوکیو جامعہ کے نام سے اس وقت بھی ہے۔ تو یہ پہلی مسجد تھی جو کہ یہاں پہ بنی۔ اتنے وقت کے اندر پاکستانی وہ حضرات جو یہاں پہ کام کے لیے اور اپنی روزگاری کے لیے آئے تھے، وہ اسٹیبلش ہو گئے، بزنس کے لحاظ سے یہاں سیٹ ہو گئے، اپنے ویزے ان کے ہو گئے۔ ان لوگوں نے پھر دین کا کام اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کر دیا، اور اس وقت آبادی تقریباً 40 سے 50 ہزار آدمی تھے، جنہوں نے۔ تو کیا وہ مختلف علاقوں میں رہے ہوں گے ٹوکیو؟ بالکل ایسے اور اس کے الگ الگ پریفیکچرز میں؟ جی بالکل ایسے رہا، کیونکہ جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ جاپان جو ہے وہ 43 پریفیکچرز میں بٹا ہوا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ مین جو پریفیکچر تھا وہ سائتاما کینٹ تھا۔ وہ انڈسٹریل ایریا تھا، ٹوکیو کے نیکسٹ بارڈر کے اوپر ہے، تو لوگ وہاں زیادہ تھے کام کرنے والے۔ ان لوگوں نے، اور اس کے بعد جو جاپان کے پورے جاپان میں جو لوگ آہستہ 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 کام تجارت کے لحاظ سے جو پھیل گئے، مگر جب کوئی دینی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی تو ہم سب ایک ہو جاتے تھے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور اس میں سمجھ لیں اس وقت جاپان کے اندر پورے جاپان میں 100 مساجد ہیں۔ اور یہ 47 پریفیکچر سب سارے پریفیکچرز میں ہیں؟ جی ساری ٹوٹل ملا کے نا، ٹوٹل ٹوکیو پریفیکچرز میں کتنے ہوں گے ٹوٹل؟ اگر ٹوکیو کے اندر کریں گے نا تو ٹوکیو اور گرد نواح ٹوکیو یعنی جو تقریباً 15 سے 20 مساجد ہیں، اور پورے جاپان میں 100 مساجد۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ کب، یہ پیریڈ کون سا ہے جو یہ تقریباً سمجھ لیں 90 سے لے کر اور 2000 کا اب تک کا پیریڈ ہے۔ اور آپ ذکر کر رہے تھے مسلوں کا، جی یہ بتائیں اپنے ناظرین کے لیے کہ مسلح کیا ہے؟ جی ہمارے پاس مسلح سے مراد وہ چیز ہے جہاں پہ ٹیمپریری نماز پڑھی جائے۔ تو بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ ایسے کہ جیسے مسجد دور ہے، تو ایک 20-25 آدمی وہاں رہتے ہیں، تو انہوں نے بولا مسجد یہاں پہ بہت مہنگی، ٹوکیو کی زمین بہت مہنگی ہے، ٹوکیو کی جو اسٹرکچر بنانا کسی بلڈنگ کا وہ بہت مہنگا ہے۔ آج جو ہم لوگ مسجد دیکھ کر آئے ہیں اس کی زمین اور اس کی پوری بلڈنگ ہے تو تقریباً $20 ملین ہے۔ ٹوکیو کی جامع مسجد جو ہے بہت عالیشان، ہے بہت عالیشان، تو اتنا پیسہ تو ابھی تو اس لیے آپ ان لوگوں نے کیا کیا، ایک رینٹل گھر لے لیا، اور رینٹل گھر لے کر وہ یہاں پہ $500 $600 کا ملتا ہے، لوگوں نے کنٹریبیوشن کیا، اور وہ 2 کمروں کا ملتا ہے، وہاں پہ فجر بھی پڑھائی جاتی ہے، 5 وقت نمازیں ہوتی ہیں، اور وہاں پہ اب بہت زیادہ تبلیغی جماعتیں بھی آ کے ٹچتی ہیں۔ تو کیا تعلیم و تربیت کا بھی سلسلہ ان سینٹرز میں ہے کچھ بچوں کے لیے؟ ایسا ہے کہ سب سے پہلے ہم ہی لوگوں نے ایک زمانے میں یاشیو کی جو مسجد تھی اس کا سارا ایڈمنسٹریشن میرے ذمہ تھا، اور اس کا ساری مینجمنٹ میرے ذمہ تھا، اس کا سارا سیکریٹریٹ ورک میرے ذمہ تھا۔ تو سب سے پہلے ہم نے وہاں پر بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اور قرآن پڑھانے کے لیے ان جاپانی بچوں کے جن پاکستانیوں نے یا بنگالیوں نے یا انڈینز نے جاپانی عورتوں سے شادی کی ہوئی ہے، جاپانی لڑکیوں سے شادی کی ہے، ان کے بچے وہاں پہ پڑھنے آتے تھے، اور میرے پاس اس کا فگر ہے کہ 1 مہینے میں ہم نے 32 بچوں کا انتظام کیا تھا وہاں پڑھانے کا، اور وہ ماشاءاللہ ہمارا انتظام کافی سال تک چلتا رہا۔ پھر وہاں پہ جب مولوی صاحب تھوڑا سا وہاں پہ رد و بدل آ گئی تو وہ دوسری مسجد میں چلے گئے، تو اس کے بعد جو مولوی صاحب آئے تو اس کے اتنی آج بھی بچے پڑھائے جا رہے ہیں، مگر وہ تعداد نہیں ہے جو اس زمانے میں بتاتے تھے۔
اور یہاں پہ ایک اور اوساکا کی مسجد ہے